بسم الله الرحمن الرحيم. جی چلیے. مصحف عثمان میں غیر موجود قرأتوں سے استدلال. جی اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ بہت سے علماء نے ان غیر مشہور قرأتوں سے استدلال کیا ہے جو بعض صحابہ سے تو منقول ہیں مگر مصحف عثمان میں موجود نہیں، حالانکہ وہ قرأتیں علم و عمل کی حامل ہیں اور ان کو صحیح کے درجے کی خبر واحد بھی قرار دیا جا سکتا ہے. علماء نے اگر کسی عمل کے اثبات میں ان سے استدلال کیا ہے تو ان کو قرآن کا ایک جز تصور نہیں کیا، اس لیے قرآن کا جز قرار دینے کے لیے کسی یقینی دلیل و برہان کی ضرورت ہے. جی اصل میں وہ بعض ایسی حدیثیں ہیں، بعض ایسی قراءات ہیں جو حدیثوں کے اندر وارد ہیں کہ اس میں کسی چیز کا ایسا اضافہ پایا جا رہا ہے. بہت سے جگہوں پر آپ پڑھتے ہوئے دیکھیں گے. مثال کے طور پر سورہ کہف، ابھی کل میں جس سے متعلق وہ درس دے رہا تھا، سورہ کہف کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے شاید کہ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا، یعنی اس سے ایک علم تو ثابت کیا کہ وہ بادشاہ کیا عمل تو کہ وہ بادشاہ کیا کرتا تھا اچھی، لیکن اسے قرآن کا حصہ نہیں قرار دیا. ایسے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی وہ جو قرأت ہے کہ شہرینی متابع نہیں، وہ جو ہے کیا ہے غلام کے بارے میں کہ مؤمنتن رقبتن، یعنی علی کل حال اس قسم کے الفاظ نہیں. وہ جہاں پر اس میں ہمارے خیال سے قتل کے اندر جہاں پر صرف رقبہ کا ذکر ہے وہاں پر بھی انہوں نے مؤمنہ کا اضافہ کیا ہے. تو اس قسم کے چیزوں سے اسی طریقے سے وہ جو ہے حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ اپنے غلام سے کہا کہ جب مصحف لکھنے لگنا اور جب اس آیت پر پہنچنا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی ہی العصر، تو اس کا اضافہ کر دینا ہے کہ نہیں ہے. تو اس قسم سے لوگوں نے ایک مسئلہ تو لیا کہ صلاۃ عصر مراد ہے لیکن اسے قرآن کا حصہ یعنی کوئی قطعی اس کو نہیں مانا. تو علماء یہ کہہ رہے ہیں، وہ جن کا قول نقل کر رہے ہیں ابن تیمیہ، کہ اس سے عمل کے طور پر تو استدلال ہو رہا ہے لیکن قرآن کا حصہ اسے قطعی قرار دے کر کے نہیں کیا. ایسے جو وعید ہے وہ یعنی قطعی یعنی وعید نہیں ثابت کیا جائے گا، اس سے عمل ثابت کیا جائے گا. جی علماء نے اگر کسی عمل کے اثبات میں ان سے استدلال کیا ہے تو ان کو قرآن کا ایک جز تصور نہیں کیا، اس لیے قرآن کا جز قرار دینے کے لیے کسی یقینی دلیل برہان کی ضرورت ہے. جی احادیث سے وعید کا اثبات، جی اس کے عین برعکس علماء سلف اور اکثر فقہا کا موقف یہ ہے کہ ان احادیث میں اب آئے نا تردید کرنے کے لیے ابن تیمیہ اب یہاں سے تردید کر رہے ہیں پچھلے لوگوں کے لیے. جی اس کے عین برعکس علماء سلف اور اکثر فقہا کا موقف یہ ہے کہ ان احادیث میں جس وعید کا ذکر کیا گیا ہے وہ ثابت اور درست ہے. جی اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کے بعد تابعین رحمہم اللہ تعالی ان احادیث کے ساتھ وعید اور عمل دونوں کا اثبات کرتے رہے. جی اور جو شخص اس فعل کا مرتکب ہوتا اس کو عملی طور پر اس حدیث میں مذکور سزا دیتے اور صراحتاً اس کا اعتراف کرتے. صراحتاً اس کا اعتراف کرتے. یصرحون بلحوق الوعید الذی فیہ الفعل بالجملہ، یعنی جملتاً جو ہے فرداً نہیں، جملتاً اس وعید کے وعید ہونے کا فیصلہ کرتے کہ وہ شخص ایسا ہے کہ نہیں ہے جملتاً، لیکن فرداً نہیں ہے. جی اور یہ بات صحابہ و تابعین سے منقول احادیث و فتاویٰ سے بالکل آیا ہے. جی ظاہر بات بہت سی حدیثیں ایسی ہیں جیسے عائشہ نے فرمایا کہ تم نے باطل کر دیا، لیکن یہ ہاں حقیقت میں وہ باطل یعنی اس کی یہ وعید ہے لیکن باطل ہو جائے یہ کوئی ضروری نہیں، جس کے ممانے بہت سے پائے جاتے ہیں. جی
اس کی وجہ یہ ہے کہ وعید بھی شرعی احکام ہی کی ایک قسم کا نام ہے جی اور شرعی احکام کا اثبات ظاہری اور قطعی دونوں قسم کے دلائل سے ہوتا ہے جی اور یہ صحیح بھی معلوم ہے کہ وعید کے سلسلے میں یقین کامل مطلوب نہیں ہوتا جی بلکہ جزوی یقین یا ظن غالب کی ضرورت ہوتی ہے جی بالکل اسی طرح جس طرح عملی احکام میں صرف ظن غالب کی ضرورت ہوتی جی ہے جی چلیے دیکھیے. ایک شخص اگر یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں چیز کو حرام ٹھہرایا اور اس کے مرتکب کو مجمل سزا کی وعید سنائی ہے، یا یہ سمجھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں چیز کو حرام قرار دیا اور اس کے لیے فلاں سزا متعین کی ہے، تو دونوں قسم کی سزا متعین غیر متعین من جانب اللہ ہے جی اور اس کی خبر دینے والے نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے خبر دی ہے جی اپنی طرف سے نہیں. جی اور جس طرح پہلی بات محض دلیل کی بنا پر کہی جا سکتی ہے اسی طرح دوسری بات بھی دلیل کی بنا پر بیان کی جا سکتی ہے. بلکہ اگر کوئی شخص یوں کہے کہ وعید پر مشتمل احادیث پر عمل کرنا صحیح تر ہے تو اس کی بات اقرب الی الصواب ہوگی. جی صحیح تر کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر کوئی آدمی ہے کہ نہیں ہے یہ عمل مثال کے طور پر نہ کرے جو کرنا ہے تو اس سے صرف اتنا فائدہ ہوگا کہ وہ اجر سے محروم رہ جائے گا، لیکن اگر کرنے پر اتنا بڑا گناہ سزا ہے تو گویا یہ تو ضرور جب وہ ظنی دلیل سے ثابت ہے تو اس کو بھی دلیل ہونا چاہیے. کیوں؟ یہ تو زیادہ ضرورت ہے لوگ تاکہ گناہ کے کام سے غلطیوں سے بچتے رہیں. فرق سمجھنے کی کوشش کریں. مثال کے طور پر ہم کسی سے کہیں کہ دیکھو جاؤ تم وہ کام کر کے آؤ، تمہیں ہم 10 روپے دیتے ہیں، 10 ریال دیتے ہیں، اور ایک سے کہیں دیکھو اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو ہم تمہیں تھپڑ ماروں گا. دو چیزیں ہیں نا. تو اگر نہیں گیا تو محروم رہے گا، اسے ملے گا نہیں. لیکن اگر چلا جاتا ہے نہیں کیا ہے اس کو تھپڑ لگ رہا ہے تو کیا ہے یہ تو اس کو تکلیف بھی پہنچ رہی ہے نا. تو یہ کون سا زیادہ بہتر ہے؟ تاکہ اس کو وہ نہ لگے نا اس میں صرف نقصان ہوا ہے اس کا. تو کسی عمل کے آپ اگر کسی حدیث سے ثابت کرتے ہیں تو کیا ہے اس سے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس پر جو وعید ہے اس کو ثابت کیجئے. جی اگر حدیث میں مذکور وعید درست ہوئی تو انسان اس فعل قبیح کو ترک کر کے اس وعید سے نجات حاصل کر لے گا. اور اگر وعید مذکور درست نہیں بلکہ اس فعل کی سزا ذکر کردہ وعید سے کم ہے تو بھی اس سے انسان کو کوئی نقصان لاحق نہ ہوگا بشرطے کہ وہ اس برے کام کو ترک کر دے. غرض یہ کہ اگر کوئی شخص غلطی سے کسی فعل کی اصل سزا سے کم کا عقیدہ رکھتا ہو تو بھی اس سے کوئی حرج واقع نہیں ہوتا، اس لیے کہ اصلی سزا سے کم کا عقیدہ رکھنے کی بنا پر وہ اس فعل کا مرتکب ہو سکتا ہے. اسی طرح اگر زائد سزا کے بارے میں نفیاً یا اثباتاً کوئی بھی عقیدہ نہ رکھتا ہو تب بھی اس سے غلطی کا صدور ہو سکتا ہے. جی چلیے. خلاصہ یہ کہ سزا کے بارے میں غلط تصور قائم کرنے کا نتیجہ اس صورت میں ظہور پذیر ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اس کام کو معمولی سمجھ کر اس کا ارتکاب کر بیٹھے اور اس کی بنا پر اس کو اس کے تصور سے زیادہ سزا ملے بشرطے کہ سزا کا اس کے تصور سے زیادہ ہونا ثابت ہو جائے. بہرکیف سزا سے متعلق غلط عقیدہ دونوں صورتوں میں ضرر رسا ہے. ایک صورت تو سزا پر اعتقاد رکھنے کی ہے اور شیخ کہاں پڑھ رہے ہیں آپ؟ سارے میرے متفق ہیں لیکن جانتے ہیں میری بات سب کے اوپر بھاری ہے. اردو والے کہہ رہا ہوں شیخ انہوں نے خلاصہ اپنے پاس سے لکھا ہے. خلاصہ لکھا ہے آگے ہے نا اپنی پاس سے، یعنی اصل عبارت میں نہیں ہے یہ. خلاصہ یہ کہ سزا کے بارے میں غلط تصور قائم کرنے کا خلاصہ اس کا دیا ہے. اچھا براکٹ میں کرنا چاہیے. جی 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 نہیں عربی میں نہیں ہے، نہیں عربی میں نہیں ہے جی اردو ہی میں ہے نا. ہاں چلیے. ولہذا کانوا یسہلون فی احادیث ترغیب و ترہیب. دیکھیے یہاں سے لے کہاں پر ہے یہ. ولہذا ہاں حرمت کی دلیل زیادہ راجع ہے مذکورہ والا بیان ہی کی بنا پر اکثر علماء. جی ہاں جی جی یہ ہے. آگے نیا صفحہ نکالیں گے، صفحہ نمبر 84. اچھا یعنی زیادہ چھوٹا ہوا ہے. نہیں ایک پیراگراف. اچھا چلیے. مذکورہ حرمت کی دلیل زیادہ راجع ہے. جی مذکورہ والا بیان ہی کی بنا پر اکثر علماء کسی چیز کو حرام قرار دینے والی دلیل کو اس دلیل کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہیں جس سے اس چیز کی علت ثابت ہوتی ہے. حالانکہ
ہاں ولهذا كانوا يستخدمون تقريبا 10 سطر نہیں ہے. کس میں نہیں ہے؟ ان لوگوں کے پاس نہیں ہے. وهذا يرجح عامة العلماء دليل الحاضر على دليل المبين. عجیب، یہ نہیں ہے. ولہذا کانوا یسہلون فی اسانید احادیث الترغیب والترہیب ما لا یسہل فی اسانید احادیث الاحکام. جی لأن اعتقاد الوعید يحمل على الترک فإن كان ذلك حقا كان الإنسان قد نجا وإن لم يكن الوعید حقا بل اسی سینٹنس میں اسی میں یہ جو آپ جملہ پڑھ رہے ہیں جی ایک صورت تو سزا پر اعتقاد رکھنے کی اور دوسرے نہ رکھنے کی، مگر وعید پر اعتقاد رکھنے کی صورت میں عذاب سے نجات زیادہ قریب عقل و قیاس ہے. جی اس لیے کہ یہی صورت اعلیٰ و اولا ہے. اس کے بعد کیا آیا؟ اس کے بعد ہاں حرمت کی دلیل زیادہ راجح ہے. اچھا پڑھی. پورا بالا بیان ہی کی بنا پر اکثر علماء کسی چیز کو حرام قرار دینے والی یعنی تھوڑی ہے. جی 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 اچھا چلیے ٹھیک ہے، چلیے پڑھیں ترجمہ میں جو ہے. پورا بالا بیان ہی کی بنا پر اکثر علماء کسی چیز کو حرام قرار دینے والی دلیل کو اس دلیل کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہیں جس سے اس چیز کی علت ثابت ہوتی ہو، اور اسی دلیل کی روشنی میں اکثر فقہاء کرام نے شرعی احکام کے سلسلے میں حذر و احتیاط سے کام لیا ہے. جی یعنی مثال کے طور پر کوئی ایسا حکم ہو جس کے بارے میں دو مختلف دلائل آ گئے ہیں. ایک دلیل میں یہ ہے کہ یہ چیز کیا ہے، حلال ہے، اور دوسری دلیل میں کیا ہے کہ وہ چیز حرام ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں کیا ہے، حرمت کے پہلو کو مقدم رکھا جائے گا. کس کو؟ حرمت کے پہلو کو مقدم رکھا جائے گا، یعنی اس کو حرام سمجھا جائے اور اسے حلال نہ سمجھا جائے. جی کیوں؟ اسی میں احتیاط کا پہلو اسی میں ہے. جی جہاں تک کسی فعل کے انجام دینے کے سلسلے میں احتیاط کا تعلق ہے، عقلاء عالم اس کے احسن و افضل ہونے میں یکرنگ و ہم آہنگ ہیں. جی اگر کسی شخص کے ذہن میں اس قسم کی کشمکش پائی جاتی ہو کہ آیا یہ وعید درست بھی ہے یا نہیں، تو اس بات کے پہلو کو نفی کے مقابلے میں ترجیح دی جائے گی اور اسی میں اس کی نجات مضمر ہے. جی 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 چلیے. ایک معترض یہ نہیں کہہ سکتا کہ وعید کی اثبات کے لیے کسی قطعی دلیل کا فقدان اس امر کی دلیل ہے کہ وہ وعید ثابت نہیں. جی جس طرح قرآن کریم کی اصل سے زائد قراتوں کو ثابت کرنے کے لیے کسی متواتر حدیث کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ قرات درست نہیں. جی جی ہاں سمجھے چلے. جی معترض کا یہ استدلال اس لیے غلط ہے کہ کسی مسئلے کے اس بات کے لیے دلیل کا عدم وجود اس امر کی دلیل نہیں کہ وہ مسئلہ اور مدلول سرے سے ثابت ہی نہیں. جی 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 اس میں شبہ نہیں کہ جو شخص علمی امور سے اس بنا پر کسی بات کی قطعی تردید کرتا ہے کہ اس کے اثبات کے لیے کوئی قاطع دلیل و برہان موجود نہیں، وہ غلط کار ہے اور اس کی غلطی کسی دلیل کی محتاج نہیں. جی چنانچہ متکلمین کا ایک گروہ اسی مسلک پر گامزن ہے. جی ہاں لیکن اذا علمنا ان وجود الشیء، ہاں جی لیکن جب ہم اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ کسی چیز کا وجود اس بات کو مستلزم ہے کہ اس کی دلیل لازماً موجود ہوگی، جی اور ہمیں اس بات کا بھی علم ہے کہ دلیل مفقود ہے، تو اس سے ہمیں حتمی طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ چیز سرے سے موجود ہی نہیں، اس لیے کہ لازم کا عدم وجود ملزوم کے نہ ہونے کی دلیل. ہاں اس لیے کہ اصل میں شریعت کا مسئلہ تو یہ ہے کسی چیز کو ہم حرام قرار کب دیں گے؟ جبکہ اس کے حرام ہونے پر دلیل ہوگی تب، ہے کہ نہیں ہے؟ کسی چیز کو اگر وہ عادات میں حلال کم قرار دیا اس پر دلیل ہوگی، تو اگر کوئی دلیل نہیں ہے اس کی حرمت کے اوپر تو گویا کہ وہ چیز حرام نہیں ہے. جی ہم اس حقیقت سے بھی کلیتاً آگاہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کی کتاب کی نشر و اشاعت کے اسباب و محرکات بے شمار ہیں. یعنی اس سے دلیل پکڑنا قراءت سے صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید سارے لوگ پڑھتے رہے ہیں، چھوٹے اور بڑے یاد کرتے رہے ہیں، سب ہیں. اگر یہ جو شاذ قراءات ہیں اگر ان کی وہ اہمیت ہوتی، اس لیے بہت سے علماء کہتے ہیں ان کی اہمیت ایک تفسیر جیسی ہے، بس کہ بطور تفسیر کیسا کیا تھا، وہ اہمیت ہوتی تو چھوٹے بڑے سب پڑھتے رہیں، قرآن میں جیسے پڑھا جاتا اور ہمارے سامنے ویسے ہی ہو کر کے آتا بھی. یہ نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اصل میں کیا ہے، وہ اصل قرآن کا حصہ نہیں تھا بلکہ تفسیر تھی اس کی. جی ہم
اس لیے کہ ملت اسلامیہ کے لیے ان شرعی امور کو چھپانا اور پردہ اخفاء میں رکھنا جائز نہیں جو امت مسلمہ کو ایک حجت عامہ کے لحاظ سے مطلوب ہے. جی جسے قرآن مجید تھا. جی اس کی مثال یہ ہے کہ دین اسلام میں جب چھٹی نماز کا ذکر عام طور سے نہیں کیا گیا، اسی طرح قرآن عزیز جن صورتوں پر مشتمل ہے ان صورتوں کے علاوہ دیگر کسی سورے کا تذکرہ منقول نہیں، تو اس سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ اسلام میں نہ تو چھٹی فرض نماز کا وجود ہے اور نہ قرآن صورتوں کے علاوہ کسی دوسری سورہ کا. البتہ مگر وعید کا معاملہ اس سے مختلف ہے، اس لیے کہ یہ ضروری نہیں کہ ہر وعید تواتر کے ساتھ منقول ہو کر ہم تک پہنچے. اس لیے کہ جب اس فعل کا متواتر صورت میں نقل ہونا ضروری نہیں جس پر وہ وعید سنائی گئی ہے، تو وعید کا متواتر ہونا کیوں کر واجب ٹھہرا؟ جی ہے کہ نہیں ہے؟ ماشاءاللہ. جی مندرجہ بالا بیانات اس حقیقت کی آئینہ داری کرتے ہیں کہ وعید پر مشتمل احادیث بئی طور واجب العمل ہیں کہ فلاں کام کرنے والے کو یہ وعید سنائی گئی ہے، مگر یہ حقیقت پیش نظر رہے کہ وعید کے نافذ کرنے کے لیے چند شروط و موانع بھی ہیں، اس کی توضیح مندرجہ ذیل نظائر و امثلہ سے ہوتی ہے. جی ہاں، یہ مثالیں پڑھ لیجئے مثالیں، اس سے بات واضح ہو جاتی ہے. جی سبع کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث صحیح میں فرمایا اللہ تعالیٰ سود کھانے والے، کھلانے والے، سود کی دستاویز لکھنے والے اور اس کی شہادت دینے والے پر لعنت کرے. جی متعدد سندوں سے روایت کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو مخاطب کر کے فرمایا جس نے ایک سا اللہ 2 سا کے دست بدست فروغ کر دیا، یہ تو بالکل سود ہے. بالکل سود ہے، جیسے حضرت بلال کی حدیث جو گزری ہے. جی گندم کے عوض گندم کی خرید و فروخت بجز دست بدست بیع کے بالکل سود ہے. جی مندرجہ والا احادیث میں ربا کی دونوں قسموں یعنی ربا الفضل اور ربا النسیہ کا ذکر کیا گیا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں کچھ بزرگ ایسے بھی تھے جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچی ربا تو صرف ادھار میں ہے. جی ربا تو صرف ادھار میں ہے، یعنی وہ ربا الفضل کے قائل نہیں تھے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت نقل کی جاتی ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے جب مناقشہ کیا گیا تو انہوں نے کہا ہم نے یہ حدیث اسامہ سے سنی ہے. کیا؟ انما الربا فی النسیہ، ربا کیا ہے؟ نسیہ. تو اولاً تو اس حدیث کو علماء نے قبول نہیں کیا، ثانیاً جن علماء نے قبول کیا انما الربا فی النسیہ اسے ایک خاص حالت پر معمول کیا ہے. دیکھیں شاید شیخ الاسلام اس کا ذکر کریں آگے. چلیے. جی اس کے نتیجے میں انہوں نے 1 سا غلہ کی بیع 2 سا کے عوض جبکہ دست بدست ہو کو حلال ٹھہرایا. اسی لیے بتایا تھا ہم نے کہ یہ ایسا سود تھا جو عرب کے اندر معروف نہیں تھا، اس لیے جن صحابہ تک وہ وعید نہیں پہنچی وہ کرتے تھے یا جن تابعین تک. جی اس بیع کو حلال قرار دینے والوں میں حضرت عبداللہ بن عباس اور ان کے اصحاب و رفقاء ابو شعیب، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس نے اس سے رجوع کر لیا تھا. جی طاؤوس، سعید بن جبیر، اکرمہ اور مکہ کے دیگر اکابر صحابہ و تابعین شامل ہیں. جی ظاہر ہے کہ یہ لوگ علم و عمل کے اعتبار سے مکہ کے چیدہ و برگزیدہ علماء کے زمرے میں شمار ہوتے تھے. جی جی بنا بنی کوئی مسلم یہ بات کہنے کی جسارت نہیں کر سکتا کہ مذکورہ والا اصحاب اور ان کی اتباع معتقدین میں سے کوئی بھی اس حدیث کا مصداق ہے. یعنی بیانی کہ ہاں بھائی وہ فلاں کوئی نہیں جرت کا ملعون ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں تک وہ حدیث بات پہنچی نہیں تھی. جی کوئی بھی اس حدیث کا مصداق ہے جس میں سود کھانے والے کو ملعون ٹھہرایا گیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے مذکورہ والا فتویٰ ایک جائز اور درست تعویل کی بنا پر دیا تھا. اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ مدینہ کے بعض علماء سے بیوی کی دبر میں مجامعت کا جواز منقول ہے، حالانکہ سنن ابی داؤد میں مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ یہاں پر یہ بات نہیں رہ گئی کیا کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ان میں سے کسی خاص آدمی کے بارے میں یہ وعید یعنی لعنت کا عقیدہ رکھے یا کوئی آدمی یہ سن کر کے ان کی تقلید کرتا. عبداللہ عباس ایسا کرے تو میں کیوں نہیں بیچوں گا، ہے نا؟ یہ نہیں ہے یہاں اس میں اردو میں نہیں، بعض نسخوں میں یہاں پر پایا جا رہا ہے بحیث یجوز تقلیدہ تبلغہم لعنت آکل الربا، ہے نا؟ ان کی تقلید یعنی کسی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ ہاں بھائی ہم ان کی تقلید کریں گے. جی کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے ایک معقول تعویل کی بنیاد پر ایسا کام کیا تھا. جی حالانکہ سنن ابی داؤد میں مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے بیوی کے بارے میں بات کیا
اس نے میری رسالت سے انکار کیا. اچھا یہ بھی نہیں کہ کہا کہ حضرت عبداللہ نے عباس نے اس سے اور ان کے بعد صحابہ نے اس سے رجوع کر لیا تھا, یہ بھی نہیں ہے. نہیں, شیخ نے ذکر کیا ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے حضرت عبداللہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ, اور یہ لکھا ہے کہ ہاں مطبوع کے اندر جس سے ترجمہ کیا یہ چیز پائی نہیں جا رہی کہ ان کے بعد صحابہ نے جب ان کو یہ حدیث پہنچی ہے تو اس کام سے اپنے رجوع کر لیا تھا. چلیے خیر. نمبر 4, سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے شراب کے سلسلے میں 10 آدمیوں پر لعنت فرمائی. جی. اس میں شراب نچوڑنے والا اور اس کو پینے والا سب شامل ہیں. جی. آخر تک. جی. اسی طرح متعدد سندوں سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا جس شراب سے نشے کی کیفیت پیدا ہو وہ خمر ہے. جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہر نشاب ہر چیز خمر ہے. جی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مہاجرین انصار کی موجودگی میں منبر رسول پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا خمر ہر وہ چیزیں جو عقل کو ڈھانپ لیں. جی. ان دنوں شراب کی حرمت نازل ہوئی. حرمت کی آیت کا سبب نزول یہ تھا کہ ان دنوں مدینہ منورہ میں شراب نوشی کا عام رواج تھا. پہلے مدینہ کھجوروں سے شراب بناتے تھے, انگوروں سے شراب بنانے کا رواج وہاں نہیں تھا. بخلاف غزوہ کوفہ کے بعد فضلاء یہ زاویہ نگاہ رکھتے تھے کہ خمر صرف انگوری شراب کو کہتے ہیں, نیز یہ کہ انگور اور کھجور کے بغیر جو اشیاء ہیں ان سے تیار کردہ مشروب اسی صورت میں حرام ہے جبکہ اس کی مقدار اتنی ہو جس سے نشا کی کیفیت طاری ہو سکے. جی. مذکورہ بالا فضلہ صرف اس کی حلت کے قائل ہی نہیں بلکہ اس کو پیا بھی کرتے تھے. جی. جب صورتحال یہ ہے تو ان اکابر کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مذکورہ بالا حدیث کے مصداق ہے جس میں شراب پینے والے کو ملعون ٹھہرایا گیا ہے, اس لیے کہ ان کے یہاں یہ عذر موجود ہے کہ انہوں نے اس حدیث کی تعبیر کی ہے. علاوہ ازیں دیگر موانع بھی موجود ہیں. جی. جی. اسی طرح یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو شراب ان کے نزدیک حلال تھی وہ اس شراب میں شمار نہیں ہوتی. ہاں یہ بھی. اسی طرح یہ بھی کہا جا سکتا ہے, یہ بھی نہیں کہا یہ بھی کہنا جائز نہیں ہوگا کہ جو شراب وہ لوگ پیتے تھے وہ شراب اس میں داخل نہیں ہے جس کے پینے والے کو ملعون کہا گیا ہے نا. اس لیے کہ بعض لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ جس شراب کے پینے والے کو ملعون کہا گیا ہے وہ شراب تھی جو کھجور وغیرہ سے بنائی یا انگور بنائی جاتی تھی نا. باقی اور کھجوریں جیسے آج کل جو سے اور بناتے ہو اس کے اندر داخل نہیں ہے, اس کا پینے والا ملعون نہیں ہوگا. یہ ڈر کر کے کہ ہاں بھائی فلاں فلاں بزرگ اور فقہا اس کو پیتے رہے, کہا یہ بات کہنا بھی صحیح نہیں ہے. جی. اس لیے کہ شراب کے لیے جو عام لفظ مستعمل تھا وہ اس میں لازماً شامل ہے. جی. اور ظاہر ہے کہ مدینے میں انگوروں سے شراب نہیں بنائی جاتی تھی. بنائی نہیں جاتی تھی, لیکن بہت سے دلال ثابت ہوتا ہے کہ وہ باہر سے کبھی لائی جاتی تھی. جی. جب مزید برآں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب فروخت کرنے والے کو ملعون قرار دیا, اس کے باوجود بعض صحابہ شراب فروشی کا کاروبار کرتے تھے. جی. شراب فروشی کا شراب فروشی بعض صحابہ خمر, ہاں اصل میں وہ بعض صحابہ کے بارے میں آتے ہیں سمرہ ابن جندب وغیرہ ہے کہ ان لوگوں نے ان سے شراب لیا. کس سے؟ اہل ذمہ سے, جزیہ کے طور پر, اور پھر انہی کو بیچ دیا. تو ان کا یہ نقطۂ نظر رہا ہو کہ جن کے لیے اس کا پینا جائز ہے انہیں ہم بیچنا بھی ان کے لیے جائز ہے کہ نہیں ہے. جی. چلیے چلیے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو فرمایا اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو ہلاک کرے. جی وہی سمرہ سمرہ ابن جندب ہیں جن کا وہ بخاری وغیرہ میں حدیث جی موجود. جی. اللہ تعالیٰ یہود پر لعنت کرے, ان پر چربی کو حرام کرایا گیا تھا. جی. وہ چربی کو فروخت کر کے اس کی قیمت کھاتے رہے. ہاں اس سے حضرت عمر نے استدلال کیا کہ جس چیز کا تمہارے لیے استعمال جائز نہیں ہے اس کی تجارت بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے. تو جب تمہارے لیے شراب کا پینا جائز نہیں ہے تو تمہارے لیے شراب, جیسے یہود کے لیے وہ جب چربی جائز نہیں تھی ہے کہ نہیں ہے تو ان کے لیے وہ بیچ کر کے اس کی قیمت کھانا بھی جائز نہیں تھی. جی. شراب فروشی صحابی کو معلوم نہ تھا کہ یہ فعل ممنوع ہے. ممنوع ہے. شراب فروش صحابی کو معلوم نہ تھا کہ یہ فعل ممنوع ہے. اس کے باوجود حضرت عمر نے اس صحابی کو یہ نہیں بتایا کہ اس ممنوع فعل کی سزا کیا ہے. جی. حالانکہ اگر آپ ایسا کرتے تو جن لوگوں کو بھی اس کی اطلاع ملتی وہ اس فعل شنیع سے باز رہتے. جی. اور خود وہ صحابی بھی اس کا علم حاصل ہونے کے بعد اس فعل کا ارتکاب نہ کرتے. جی. جی.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب نچوڑنے والے اور نچلوانے والے دونوں کو ملعون ٹھہرایا. جی. اس کے باوجود بکثرت فقہاء اس بات کو جائز تصور کرتے ہیں کہ ایک شخص دوسرے کو انگور نچوڑ کر دے جبکہ اسے علم بھی ہو کہ وہ اس کے شیرہ سے شراب تیار کرے گا. جی یہ اصل میں مسئلہ بعد کا رہا ہے. خود امام شافعی رحمہ اللہ اس بات کے حرمت کے قائل نہیں تھے کہ ناپسند کرتے تھے کہ انگور کا رس ان لوگوں کو بیچا جائے جو لوگ اس سے جا کر کے شراب بنائیں گے. اس سے جا کر کے شراب بنائیں گے تو ان کی حجت یہ تھی کہ اصل میں یہ جو نچوڑا گیا ہے یہ رس یہ کسی شراب بنانے کے لیے نہیں، لہذا اس کا بیچنا بھی البتہ ہاں کسی آدمی کے پاس جائے نچوڑ دے کہ ہاں بھائی یہ شراب بناؤ تو یہ چیز تو یہ ان لوگوں کی حجت تھی. لیکن بعض فقہا نے اسے بالکل جیسے حنبل رحمہ بالکل عام کیا ہے کہ اگرچہ وہ جائز ہے اس کے لیے بیچنا جائز ہوگا جو کیا ہے ہاں، لیکن اگر انسان غور کرے تو امام شافعی رحمہ اللہ کے مسئلے کے اندر بڑی فقاہت پائی جا رہی ہے. اگر ایک چیز ایسی ہے جو خاص بلکہ آج اس کے ہندوستان پاکستان میں بہت چیزیں پیش آئیں گی. ایک شخص صاحب دکان ہے کہ نہیں، اس کے پاس کپڑا ہے، اسے لے کے کوٹ بھی بنائی جاتی ہے، پینٹ بھی اور یہ اور وہ سارا بنایا جاتا ہے. اور آج کل عام طور پر جو پینٹ چلتی ہے وہ کیا ہے ناجائز اور حرام ہے. تو کیا مطلب وہ کپڑا اس کو نہیں بیچے گا جو پینٹ بنائے گا؟ یا عورتیں جو بلاؤز پہنا کرتی ہیں بلا لحاظ، ہمارے مفتی صاحب کیا کہتے تھے اس کو بلا لحاظ کہا کرتے تھے ہے کہ نہیں ہے، وہ جو یہاں پر صرف پانی صرف پورا پیٹ ہے نا. تو اگر کوئی کپڑے کا تاجر ہے اور کپڑا کاٹ کر کے اس کو نہیں دے گا، تو اگر کوئی چیز اصل یہ ہے کہ اس چیز کے لیے حرام کے لیے خاص نہیں ہے، حرام کے لیے خاص نہیں ہے، تو ہمیں اس جیسے کوئی آدمی جیسے استراحہ بنوا لے، یہ خاص نہیں ہے. اگر کوئی استراحہ بنوائے اس طریقے سے اس لیے کہ ہاں بھائی اس میں ناچ گانے اور یہ ہوں گے تو ناجائز ہے کہ نہیں، لیکن اس لیے بنواتا ہے کہ جائز کام کبھی اس میں کچھ لوگ لیں گے اس کو ناجائز کام کے لیے. تو ایسے موقع پر خاص طور پر جہاں ہمارے ہاں صورتحال ہو اس چیز کو حرام قرار دینے میں علماء کو جلدی سے کام نہیں لینا چاہیے کہ ہاں بھائی نہیں حرام ہے تمہیں اس کے کرائے پر دینا، اس کو یہ کرنا، اس کو یہ کرنا. ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں تھوڑا تردد اور سوچ بچار کی اس کا نتائج کیا نکل رہے ہیں اس طرح میں کام لینا چاہیے. جی شیخ ظاہر ہے شیخ کا آ جانا جو ہے خطرے سے خالی نہیں ہوتا ہے. جی چلیے دیکھیں. اور اب 4 منٹ ہیں، اس میں اس سے پہلے نہیں بول سکتے. جی یہ زبان بندی کی دلیل ہے. ظاہر ہے کہ یہ حدیث شراب نچوڑنے والے کو ملعون ٹھہرانے کے بارے میں ایک نص کا حکم رکھتی ہے، تاہم اس کے مرتکب کو ایک معنی کی بنا پر ملعون قرار نہیں دیا گیا. جی مانع کیا ہے؟ اس لیے کہ معنی یہ ہے کہ خاص جو ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ خاص اسی کے لیے ہے جس کے لیے وہ نچوڑی جائے، اور یہاں اس کے لیے نچوڑا نہیں گیا. جی علی ھذا القیاس متعدد احادیث صحیحہ میں اپنے بالوں کے ساتھ جوڑنے والی اور جلوانے والی دونوں عورتوں کو ملعون کہا گیا، مگر اس کے باوجود بعض فقہاء کے نزدیک یہ فعل صرف مکروہ کا درجہ رکھتا ہے، حرام نہیں ہے. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاندی کے برتن میں پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ اڈیلتا ہے، مگر اس کے باوجود بعض فقہاء اس کو صرف مکروہ تنزیہ قرار دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سامنے جو حدیث رہی ہے وہ اور حدیث ہے جس بنیاد پر وہ عمل کرتے رہے ہیں. وہ حدیث کیا رہی ہے کہ لا تشربوا فی آنیۃ الذهب والفضة ولا تأکلوا فی صحافها. مجرد کیا ہے؟ ممانعت ہے، نہ یہ کہ وہ اس حدیث کے اندر لعنت کا ذکر یجرجروں کا ذکر آیا ہوا ہے. اس لیے بعض فقہا کیا کرے اس کو مکروہ سمجھتے تھے، اس کو حرام نہیں کہتے تھے. جی چلیے. ایک اور حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلم تلوار لے کر ایک دوسرے کے سامنے آئیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے. جی مندرجہ والا احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا باہم بلا وجہ لڑنا حرام ہے، جی اور حرمت قتال کے سلسلے میں اس حدیث کے مطابق عمل کرنا واجب ہے. جی مگر اس کے باوجود ہمیں معلوم ہے کہ جنگ جمل اور صفین میں حصہ لینے والے جہنمی نہیں ہیں. جی اس لیے کہ
کہ انہوں نے عذر تعویل کی بنا پر اس قتال میں حصہ لیا تھا. مزید برآں ان دونوں لڑائیوں میں جن اصحاب نے حصہ لیا تھا وہ بہت سے اعمال صالحہ انجام دے چکے تھے جو ان کے جہنمی ہونے میں مانع ہیں. جی کیا شیخ بس کریں؟ ایک نمبر ہے جی دیکھیں کوئی اسٹاف فکس کریں اس کے بعد اسٹاف لوگ جب قریب قریب نہیں دور تک نہیں ہوتا ہے. آپ کے لیے اس کتاب کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو اور 3 صفحے ہیں. 3 صفحے مطلب یہ صفحہ 2 یہ پرانے کارکن کی بات جی علت و حرمت کے دلائل تحریم کے احکام. اصل میں اس کے بعد وہ موضوع شروع ہوگا. اس سے موضوع جس سے ہم نے کہا کہ شیخ اللہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے آخر میں اس موضوع کو یعنی 5-10 منٹ خلاصے کے طور پر کچھ لوگوں کو ایک پیغام دے دیں اس کتاب سے تو خلاصہ ہے. 2-3 منٹ میں آگے کے صفحات کا خلاصہ دیں اور 5 منٹ میں پوری کتاب کا خلاصہ دے دیں. جزاک اللہ خیر. دیکھیے آگے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ابھی یہ موضوع جو چھیڑ رہے تھے کہ اس قسم کی حدیثیں وارد ہیں اور سلف وغیرہ سے لہذا انہیں نہیں قرار دیا جائے گا. اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو ہماری کتاب میں وہ یہاں پر 239 سے شروع ہوا ایک اور چیز ذکر کی ہے. وہ یہ ہے کہ اب اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ ان لوگوں سے جو غلطی ہوئی اجتہادی جان بوجھ کر کے نہیں ہوئی اور آپ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں انہیں وعید کا موجب نہیں ٹھہرایا جا سکتا. الفاظ تھوڑا سا شاید بھاری ہیں. یعنی یہ نہیں کہا جاتا کہ ہاں بھائی ان کے اوپر وعید واقع ہوگی یعنی جس نے شراب پیا وہ ملعون بھی ہو جائے گا. تو ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ جیسا کہ شیخ نے کہا تھا کہ ہم ایک دوسرے پر جو انکار کرتے ہیں ایک دوسرے کو اوپر جو وعید کا مستحق ٹھہراتے ہیں انہی چیزوں پہ کے بارے مستحق ٹھہرائیں جس کا حرام ہونا قابل وعید ہونا متفق علیہ ہے. اور جو چیز قابل وعید متفق علیہ نہیں اس کو ہم کیا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ لیکن مشکل یہ ہے کہ وہ اسلوب استعمال کیا ہے کہ ایک طالب علم کے لیے بھی وہ اسلوب کبھی فلسفے میں آ گئے اور کبھی یہ لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیے شیخ اللہ ابن تیمیہ نے کہا کہ اولاً تو یہ ایسی چیز ہے جو علماء کے صحابہ کرام کے اجماع اور تابعین کے اجماع کے خلاف ہے. علماء ہر ایک کو ایک دوسرے پر نکیر کرتے آئے ہیں جبکہ وہ چیز متفق علیہ نہیں تھی لیکن نکیر کرتے آئے ہیں صحابہ کا اس کے اوپر. اور کہا دوسری چیز یہ ہے کہ اگر تم کہتے ہو اجماع تو اجماع معلوم کیسے ہوگا کیا جن صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی وعید کی بات بتائی تھی کیا کہا کہ اس پر مسلمانوں کا اجماع رہے گا اس پر مسلمانوں کا. اور اجماع سے مراد تم کیا لیتے ہو علماء کا یا تمام لوگوں کا اجماع. اگر تمام لوگوں کا اجماع لوگے تو یہ تو محال سی چیز ہے. اور علماء کے اجماع یہ بھی چیز کیا ہے ایک مشکل ترین چیز ہے کہ انسان دنیا کے ہر عالم جا کر کے کہا کہ اصل جو چیز قرآن حدیث سے ثابت ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ جو آدمی جس چیز کو حرام سمجھ رہا ہے قرآن اور حدیث کے روح اپنی اجتہاد کے اسے لوگوں کو بتائے کہ وہ حرام ہے اور لوگوں کو وعید بھی سنائے. ورنہ ایک آدمی ایک چیز کو قرآن کی روشنی میں حدیث کی روشنی میں کیا سمجھ رہا ہے وہ حرام سمجھ رہا ہے لیکن اس کی حرمت پر اجماع نہیں ہے تو کیا بتائے گا لوگوں کو حلال ہے. یہ کیا بتائے گا لوگوں کو کہ یہ حلال ہے. کہا کس عقل میں آنے والی بات ہے. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس موضوع کو بھی بڑی تفصیل سے لیا اور آخر کے 2-4 صفحات میں یہی بیان کیا ہے کہ ہمیں مکلف جو بنایا گیا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کا ہے. ہم جس حدیث سے یہ سمجھیں گے کہ یہ چیز واجب ہے ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ واجب اگر کوئی اسے چھوڑتا ہے تو اس پر نکیر کریں گے. ہم جس حدیث سے یہ سمجھ پائیں گے آیت سے کہ یہ چیز حرام ہے یہ چیز ناجائز ہے تو ہمارا شرعی حق بنتا ہے کہ ہم اسے کیا کہیں
حرام کہیں، البتہ یہ ہے کسی فرد معین پر کوئی وعید نافذ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان شرائط کا اہتمام کیا جائے۔ جی یہ چیزیں، یہ خلاصہ باقی ان چیزوں کا ہے۔ بس آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع عنایت فرمایا، اور آپ لوگوں کے بھی آمد کا شکریہ کہ آپ لوگوں کی آمد کی وجہ سے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، اور جو لوگ بھی اس کام میں حصہ لیے ہیں، ہمارے عزیز شیخ عبدالسلام ہیں اور قاری قیصر ہیں اور دیگر ہمارے جو ساتھی لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ان کوششوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر آدمی یہ چیز کو اپنے سامنے ہمیشہ رکھ لے کہ علم کسی ایک کی میراث نہیں ہے، اور علم کا حاصل کرنا ہر ایک کے اوپر فرض ہے۔ علم کا حاصل کرنا اور مسئلہ ہے، اور لوگوں کے اوپر فتویٰ بازی کر دینا اور مسئلہ ہے۔ لوگوں کے اوپر فتوے لگانا اور مسئلہ ہے، یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ الگ الگ ہیں، اور ہر شخص کو اجتہاد کا حق حاصل نہیں ہو جاتا ہے جو ابھی اس مرحلے تک نہیں پہنچ سکا جس مرحلے میں پہنچ جانے کے بعد انسان کو اجتہاد کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ تو لہذا ہر شخص کو ائمہ اربعہ اور دیگر ائمہ کبار کے بارے میں، خاص طور پر جو علماء اس وقت موجود ہیں، جیسا کہ آج ایک لہر چل چکی ہے کہ ان کے بارے میں ہر چھوٹا بڑا بڑی بے دردی اور ڈھٹائی کے ساتھ اپنی زبان کھولتا ہے، کسی کو برا بھلا، کسی کے اوپر فتویٰ، کسی کے اوپر ایسے لگاتا ہے، ان سے ہمیں اور آپ کو کم سے کم پرہیز کرنا چاہیے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یفعلون۔ وہ جو کچھ کرتے تھے اس سے متعلق تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کو حقیقی علم کے نور سے پر کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں جو کچھ ہم سیکھیں اس کے مطابق عمل کرنے کا جذبہ یہ ضرور پیدا کرے، اس لیے کہ آج اتنی علم کی کمی نہیں ہے جتنا عمل کی کمی ہے، اور علم ہمارا اور آپ کا وہی مفید ہوگا جو علم عمل کا سبب بنے گا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اس درس سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ممکن ہے آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح ہو جائے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسیج حاصل کرنے کے لیے آپ درج ذیل نمبر پر رابطہ کریں۔ یعقوب عزیز 009665089597707۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔